بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ محرم فال کر چکا ہے میرے خیال میں سب لوگوں کو پتہ ہے. ادارہ ہستونیس جیسا کہ تیمور نے ہمیں بتایا کہ اس تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں اور گولہائے عقیدت کے عنوان سے ہم امام عالی مقام سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے مختلف موضوعات پہ. اور آج کے جو میرے کو ہوسٹ ہیں سید مہدی، ان کا تعارف کروا دیا ہے تیمور صاحب نے. میرا اپنا نام سید علی حسین ہے. میں پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں اور ادارہ ہستونیس سے وابستہ ہوں. مور اوور ساجد صاحب جو آج کے مین اسپیکر ہیں وہ بیسیکلی کیلیگرافر ہیں اور اس سے پہلے بھی مختلف موضوعات پہ وہ اظہار فرماتے رہے ہیں، تو ہم ان کا تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. مین مقصد امام حسین علیہ السلام کی عقیدت کا اظہار ہے اور یقیناً ان سے جو اظہار ہے وہ اسلام سے عقیدت کا اظہار ہے. جی علی حسین صاحب، میں تھوڑا سا اگر ذکر کرنا شروع کروں تو میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان ہستیوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے آج دین اور اسلام کی یہ شکل ہمارے پاس موجود ہے. تو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اور اس کے بعد سب سے پہلی جو اصل چیز اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ مقصد حسین کو سمجھنا. وہ کیا مجبوریاں تھیں، وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امام کو ایک جگہ کو چھوڑ کے، مدینہ کو چھوڑ کے اور اپنا حج کو ترک کر کے اور کوفہ کی طرف جانا پڑا. کیا وہ کوفہ کی حکومت تھی؟ کیا وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا جس کے لیے وہ گئے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کا مقصد جو ہے وہ انہی کے اپنے قول سے، جو کہ انہوں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کہ میں نیریٹ کروں گا اس انہی کی زبان سے. مولا فرماتے ہیں کہ میرا گھر سے نکلنا کوئی خود پسندی، اکڑ یا فساد کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی ظلم کو پھیلانے کے لیے، بلکہ میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں. اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. تو اس سے آپ کو ساری جو پس منظر ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. امامت کا اصل مقصد دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو دین اسلام کے اوپر، جس پہ رسول اللہ نے اپنی ساری عمر لگائی ہے اور 32 سال کی جو ان کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے انہوں نے رکھا ہے، اور اس کے بعد ان کی امت جو ان کے بعد اپنے راہ سے بھٹک رہی ہے اس کو اپنے مقصد کے اوپر لے کے آنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس وقت حج کو چھوڑ کے، اور کیونکہ اس وقت قتل امام حسین کی سازشیں چل رہی تھی تو اس لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں وہاں سے حج کو ترک کروں اور کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے. تو آج ہمارا مقصد لوگوں کی یا امت کی اصلاح ہے اور دین کے لیے ان کا جو آخری پیغام ہے جس پہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ کون ہے جو میری جو ہے وہ صدا کی طرف آئے گا. تو صدا ان کی جو ہے وہ اصل میں مقصد رسالت ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام علی ابن ابی طالب نے جس مقصد کو پھیلایا ہے، جس دین کو پھیلایا ہے، تو ان کا مقصد اس دین کی اشاعت ہے، اس دین کی طرف بلانا ہے. آج ان کا مقصد اسی دین کی طرف بلاتا ہے. کون ہے جو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، ایمان کے جو ہے وہ راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ ان کے سارے خطبات کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں ایک واضح پیغام دنیا کی محبت ہے. جو لوگ دنیا کی محبت میں پڑھ کے خدا کو بھول گئے ہیں، خدا کی وحدانیت کو بھول گئے ہیں، رسالت کو بھول گئے ہیں، اس کی معرفت نہیں رہی. اب آج کل کا جو دور ہے ٹیکنالوجی اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود علم تو ہے لیکن معرفت نہیں ہے. علم تو ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے. قرآن ہے، سنت ہے، کتابیں ہمیں آن لائن مل جاتی ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے، جو روح قرآن ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ان کا سارا جو پورا ایک روحانی سفر ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں
بیار الانوار کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ایک مستند کتاب ہے، اس میں آپ کو ساری روایات امام حسین کی پوری کے اوپر پوری تفصیل سے مل جاتی ہیں، اور اردو میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں ہر چیز ہر آپ پورے سفر کو اگر آپ دیکھتے ہیں شروع سے آخر تک، تو ہر جو ہے وہ مرحلے پہ امام کا جو خطبہ ہے یا اس سے امام کا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، اس سے آپ کو ایک واضح پیغام توحید کا ملتا ہے، وحدت کا ملتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ساری امت جو ہے وہ مل کے چلے، اس میں کوئی تفرقہ بازی، کوئی ایک سیکٹ امام کے اوپر قابض نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ امام نے کہا کہ جو میرے ساتھ ساتھی آ رہے ہیں صرف وہی میرے ساتھ ہیں. نہیں، ہر جگہ پہ ہر مقام پہ جو لوگ قیام پذیر تھے ان کو جا کے دعوت دی، ان کو کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ آؤ، ہم لوگ مل کے جو ہے وہ دین کی اصلاح کے لیے، ہم نے جو رسول اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہم نے جس کی تبلیغ سارے اتنا عرصہ کی ہے، ہم اہل بیت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اشاعت کریں، لوگوں کو اس کی طرف لے کے آئیں. اولیاء کرام آج تک جو ہے وہ ہمارے پاس اسی پیغام کو جو ہے وہ کی اشاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی تزکیہ نفس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا مقصد حسین کو لے کے چلنا ہے. تو اولیاء ہوں یا آج سے پیچھے ہم چلے جائیں تو ہمارے پاس بر صغیر کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگ ماننے والے تھے، اور اولیاء نے اس سائڈ پہ رخ کیا اور یہاں پہ آئے اور اس پیغام کی اشاعت کی، اس لیے کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا، دین کیا ہے، اور وحدت کیا ہے، خدا کی معرفت اصل مقصد ہے. اور اگر اس مقصد کو اچیو کر لیا تو شاید آپ نے جو ہے وہ خدا کا پیغام، قرآن کی اصل جو ہے وہ آپ نے پہچان لی. تو میرا جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مقصد حسین کو سمجھنا اصل اس وقت کی، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے محرم کا کہ آپ کے پاس 10 دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ ان کو جو ہے وہ سارے اس ٹریجڈی کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ساری مجالس ہوتی ہیں اور محفلیں اس کے اوپر آرگنائز ہوتی ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ اس مقصد کو پہچانا جائے اور ہم اس مقصد کو فالو کرتے ہوئے محبت حسین اور مقصد حسین دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، یہ اصل مقصد ہے. اور علی حسین شاہ صاحب اگر آپ اس پہ کوئی اور روشنی ڈالنا چاہیں. مہدی، بہت خوبصورت آپ کے الفاظ تھے، آپ نے بہت خوبصورت عقیدت کا اظہار کیا امام حسین علیہ السلام سے. اس میں اگر غور سے دیکھیں تو اس فکر کا اظہار شہنشاہ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی بشارت دی تھی کہ میرا یہ نواسہ جو ہے یہ کربلا کی زمین پر مارا جائے گا، شہید ہوگا اللہ کی راہ میں. اب یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ منزلیں، چونکہ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. تو آل محمد، اہل البیت علیہ السلام، خانوادہ شہنشاہ انبیاء پہ یہ جو مصیبت تھی یہ ان کا بہت بڑا ٹیسٹ تھا. ان کا ٹیسٹ ایک فیملی کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ، ایک رہنما کے طور پہ، اور دوسری طرف جو اللہ کا پروگرام اسلام کی صورت میں یا مذہب کی صورت میں ہے اس کو بچانا. یہ دو چیزیں چل رہی تھی. اور سفرنگ کا جو اگر سفرنگ کو ہم دیکھیں تو سفرنگ اگر آپ دیکھیں تو کرسچینٹی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگر آپ دیکھیں تو سفرنگ ان کی بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو سفرنگ انہوں نے بھی صحیح ہے. اگر سفرنگ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سفرنگ، آپ کو سفرنگ وہاں نظر آئے گی. لیکن اس خانوادے نے ان تمام سفرنگز کا اتمام کیا ہے. ان تمام سفرنگز جو حق والوں نے حق کی راہ میں اٹھائیں، ان کا اتمام، اس کی پوری ریفلیکشن اس خانوادے کی قربانیوں میں آ جاتی ہے. چاہے وہ 6 ماہ کا ان کا بیٹا حضرت علیہ السلام کی شہادت ہو، چاہے بی بی سکینہ کی شہادت ہو بعد کربلا، چاہے غازی پاک علمدار علیہ السلام کی شہادت ہو، یا جو بھی شہادتیں بنی ہاشم اور ان کے انوار و انصار کے اندر ہیں. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے وہ دوست کا ہے، بھائی کا ہے،
بہنوئی کا ہے, آپ کوئی بھی رشتہ لے لیجئے, باپ والدین کا ہے, تمام رشتے ان 72 شہداء کربلا اور خانوادہ اہل البیت نے شو کیے ہیں کہ ان کی آپس میں تعلق کتنا گہرا ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسانی سطح پر بھی یہ بہت بڑا یعنی کہ اعجاز ہے کربلا کا, کہ تمام رشتوں کا اہتمام, کہ رشتے کیسے ہونے چاہیے, کیسے آپس میں تعلق ہونا چاہیے اور کس حد تک جانا چاہیے. اور یقیناً جیسے آپ نے فرمایا اپنے الفاظ میں مہدی کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی اللہ کے پیغام کو یعنی فار گڈ ان کا جو قیام ہے, یا جو ان کا جو بھی یعنی سفر ہے, یہ سفر بیسیکلی یہ اللہ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. اور یہی وہ سفر ہے جس کو جتنے سالکین اور صوفیاں ہیں بیسیکلی, ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دھمال جو بڑی مشہور ایک بات کہی جاتی ہے, اس دھمال سے میں نے خود پوچھا, ان کے کلندر پاک کے مزار پہ میں ایک بندے سے پوچھا, میں کہ کیوں ڈالتے ہو یار دھمال؟ اس نے کہا کہ یہ وہ بیڑیاں ہم پہن کے امام زین العابدین علیہ السلام, جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ان کے بعد امام ہے, اور انہوں نے ساری صعوبتیں سے 1441 میل کا سفر طے کیا. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد کے اندر یہ بیڑیوں کی طرح ہم یعنی کہ جیسے بیڑیوں پہ پہن کر کے وہ ریتلی زمین پہ چلتے تھے تو قدم ان کے لڑکھڑاتے, تو اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ دھمال میں. تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو انسانی سطح پر, اصل میں کیا ہے جی, یہ سفرنگ یہ ریڈیم کرتی ہے, اس کا ایک ریڈیمپٹیو سفرنگ ہے. اور اس میں پورا ایک بک لکھی ہے ایک کینیڈا کی یونیورسٹی کے اندر ایک بندے نے, کہ ریڈیمپٹیو سفرنگ ان اسلام. مولا حسین علیہ السلام کا جو یہ سفر ہے یہ ریڈیم کرتا ہے ایک بندے کو. آپ کا کوئی سفرنگ ہے آپ اسے ریلیٹ کر لیجئے, اور آپ اس سے اپنے آپ کو نہ صرف کنسول اینڈ کمپنسیٹ کریں گے بلکہ آپ اپنے لیول پہ بھی چلے جائیں گے. تو مہدی میرے خیال میں ساجد صاحب اگر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ بہار الانوار کا وہ جو ایک ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھ دیں تاکہ ہمارا جو ہے نا کنٹینیوٹی رہے میرے خیال میں. جی, میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ آج کیونکہ سیکنڈ محرم ہے تو اس کے حساب سے جی آپ سے تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے کہ امام حسین کا جو بالکل صحیح. پورا سفر پورا مدینہ سے چلے ہیں اور اس کے بعد کوفہ تک جو پہنچے ہیں, تو سارا تو بیان بالکل نہیں صحیح. کیا جا سکتا کیونکہ کافی بڑی نریشن ہے, وہ آپ اس کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں. میں اس کے کچھ جو پارٹس ہیں وہ اس ٹائم پڑھ سکتا ہوں, جس میں کہ حور نے جو ہے وہ مولا کے قافلے کو روکا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا, اور سارا وہ ایک پورا واقعہ جو ہے ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے شاید اسی کی ریفلیکشن ہوگی کہ آخر میں ان کو پانی نہیں ملے گا, لیکن وہ پانی اس ٹائم کیونکہ اصل تو وہ جو تزکیہ نفس والی چیز ہے, وہ پرورش جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے لوگوں کی. تو حر کو کیونکہ مولا کو پتہ تھا کہ اس نے آخر جو ہے وہ واپس آ جانا ہے, تو اس کی بھی ساتھ ساتھ پرورش جو ہے وہ اس کی تزکیہ جو سلسلہ ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے, اس کے بعد پھر اس نے جو ہے امام کو کہا کہ آپ جو ہے کوفے کی طرف میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, اور آپ جو ہے وہ یا تو آپ کوفے کی طرف اگر نہیں جانا چاہتے تو آپ کسی اور طرف سے چلے جائیں, کیونکہ میرے دل میں ایک وہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ سب لوگ مار دیں گے اور آپ کو شہید کریں گے, تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو شہید کیا جائے, تو اگر آپ کوئی اور راستے پہ جانا چاہیں تو پھر مولا نے جو ہے وہ ایک اور راستہ جو ہے وہ اس وقت وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بحار الانوار کی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں. اچھا, اس وقت وہ جو ہے حر جو ہے وہ امام حسین کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہاں سے دوسرا راستہ اختیار کر لیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوفے چلنے پر راضی نہیں ہیں تو آپ ایسی راہ اختیار کیجئے کہ نہ کوفے کی ہو نہ مدینے کی ہو, اور یہ امر میرے اور آپ کے درمیان بطریق مصالحہ ہوگا, اور میں حقیقت حال ابن زیاد کو لکھ بھیجوں گا. شاید کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ میں آپ کے خون کے اندر شریک نہ ہو سکوں. تو امام حسین اس وقت بمجبوری راہ قادسیہ اور
غدیب سے بائیں کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور وہ لشکر بھی ان کے ہمراہ تھا جو کہ حور کے ساتھ آیا تھا۔ تو حور نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس قوم کے سے جہاد نہ کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے قتل کے درپے ہیں۔ فرمایا اے حور، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ سوائے قتل کے اور تم سے کیا ہو سکے گا؟ اور کتنا حسب ہے میرے وہ شعر جو برادر اوس نے کسی اور شخص نے وہ پڑھے تھے، وہ سارے اشعار جو ہے وہ مارے جانے کے بارے میں، تو اس نے وہ پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے سوری میں آگے پیچھے ہو گیا ہوں، ہاں اس کے بعد مولا نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ کیا تم اس راستے کو جانتے ہو یا کسی اور راستے کو کوئی جانتا ہے؟ تو اس میں سے ایک صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جی مولا میں جانتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ چلیں پھر آپ جو ہے وہ راہ کو گائیڈ کریں، آپ آگے چلیں اور ہم لوگ سارے آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس طرح سے قافلہ روانہ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ایک لمبے اشعار پڑھے جو سارے قافلے کے اندر جو ہے وہ سارا قافلہ جو ہے وہ سنتا جا رہا تھا، اور سارے جو ہے وہ ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ مولا جو ہے وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک جگہ پہ مولا کو جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے، اور جیسے ہی اٹھتے ہیں تو جو ہے وہ کہتے ہیں بار بار اسی چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ رب العالمین، اس کا بار بار ذکر فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر ان سے پوچھتے ہیں کہ اے پدر بزرگوار، کیا سبب ہے کہ آپ نے مقرر ان کلمات کو اپنی زبان پر معجز بیان جاری فرمایا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرزند، اس وقت گھوڑے پر نیند آ گئی تھی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں اور موت ان کی طرف آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں خبر مرگ دیتا ہے۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے عرض کی اے پدر بزرگوار، خدا بری گھڑی نہ لائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ قسم بخدا ہم حق پر ہیں اور دشمن ہمارا باطل پر ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ اے پدر بزرگوار، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں قتل کی کیا پرواہ؟ فرمایا اے فرزند، خدا تجھ کو بہترین جزا دے جو ایک فرزند کو اس کے باپ کے حق سے مل سکتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت اترے اور نماز صبح ادا کی، اور تمام یہ تعجیل تمام سوار ہو کر بائیں جانب روانہ ہوئے، چاہتے تھے کہ اپنے اصحاب کو متفرق کر دیں، مگر حور ان کو جانے نہ دیتا تھا، اور جب وہ چاہتا کہ لشکر امام حسین کو کوفہ کی طرف پھر لے چلے تو یہ سب امتناع شدید کرتے ہوئے اور باہم چلتے جاتے تھے، مطلب وہ اسے کوفے سے کے راستے میں کی طرف نہیں جانے دے رہے تھے، کیونکہ مولا کا جو مقصد تھا وہ کوفے کی طرف جانا تھا تاکہ وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ وہ لوگ کافی لیٹرز لکھ کے مولا کو بلا چکے تھے کہ آپ آئیں اور ہماری اصلاح کریں اور ہمارے جو ہے وہ یہاں پہ آئیں۔ لیکن کوفے کے حالات اس طرح کے تھے کہ وہاں پہ ابن زیاد جو ہے وہ ڈسگائز ہو کے امام کے جو ہے وہ لباس کے اندر وہاں پہنچا، اور اس نے خیر کنٹرول حاصل کر لیا اور وہاں پہ کرفیو لگا دیا۔ تو اس طرح کے حالات وہاں پہ تھے۔ تو امام حسین وہاں پہ جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ دوسری طرف لے کے جایا جا رہا تھا۔ تو لشکر حور کے پاس جا کر اس کو اور اس کے صحاب کو سلام کیا، اور ابن زیاد اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جو ہے وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ تیزی سے آتا ہوا نظر آیا، تو سب لوگ قافلے والے رک گئے، اور جیسے وہ دوڑتا ہوا آیا اور وہ امام حسین کو کراس کر کے مطلب ان کو بالکل نظر انداز کر کے تو حور کے پاس گیا، تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک خط جو ہے وہ ابن زیاد کی طرف سے اس کو حور کو دیا۔
جس میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین ابن علی کو مہلت نہ دے اور ان پر سختی کرے اور ایسے جنگل میں اتار دے جہاں مطلق پانی اور آبادی نہ ہو، اور میں نے یہ قاصد بھیجا ہے، یہ تمہارے ساتھ رہے گا اور ہر لمحے کی مجھے خبر کرے گا کہ اگر تم نے یہ چیز جو میری بات میں نے جو پہنچائی ہے یہ کیا اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں تو مطلب یہ مجھے آ کے انٹیمیٹ کرے گا کہ تم نے بغاوت کر دی ہے۔ نگاش صاحب اگر آپ ریڈی ہوں تو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہم بعد میں اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں۔ جی السلام علیکم۔ پہلے معذرت چاہتا ہوں، یہ کچھ نیٹ ورک نے ساتھ چھوڑ دیا اور اس وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت اٹھانی پڑی، اس لیے ذکر خیر سے میں محروم رہا اتنی دیر، مجھے اس کا بھی بہرحال گفتگو کو گزارشات ہیں اور گزارش بھی پیغام کی صورت میں، اور وہ پیغام بھی پہلے میرے لیے ہے۔ دیکھیے واقعے کی تفصیلات، تاریخی تفصیلات بہرحال اہم ہیں اور ان کو جاننا ان کی، کیونکہ انہی میں سے جو امام علی مقام علیہ السلام کی جو حکمت عملی تھی اور ساجد صاحب آپ کی آواز آ جا رہی ہے۔ جی اب بہتر ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گئی۔ جی تو اس میں جو امام علی مقام علیہ السلام کی باطل کے مقابلے میں جو حکمت عملی تھی کہ کیا ان کا جو امام علی مقام علیہ السلام کا جو قیام تھا یہ محض ایک رد عمل تھا یا کسی خاص واقعے کے جواب میں ایک واقعہ تھا یا اس طرح کی نہیں، یہ اسی کی طرف دو نقطے بہت مختصر ہیں ایک پیغام کی صورت میں کہ یہ سفر شروع ہوتا ہے 28 رجب کو مدینہ سے، اور انجام پذیر ہوتا ہے یہ کربلا میں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا، میں بہت مختصر وقت لوں گا کیونکہ وقت پہلے بہت ضائع ہو گیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ وقت ملے اس پیغام کو لے کر۔ ساجد صاحب کوئی وہ جلدی نہیں، آپ آرام سے بات کریں کوئی ویسا۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک، بہت بہتر بہت بہتر، شکریہ۔ بنیادی اس میں لفظ ہمارے پیش نظر جو رہے وہ ہے ہجرت، اور لازمی طور پہ یہ بات سمجھیں کہ واجب ہو جاتی ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ ہجرت دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ ہجرت قربتاً الی اللہ تھی۔ اس لیے ایک تو اس میں سے دو باتیں پیش نظر ہمارے سامنے آئیں گی، ایک ہجرت اور دوسرا لفظ مشیت الہی، خدا کی مشیت، یعنی کہ اس کے پیچھے کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی کہا گیا کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، کبھی اس کو کچھ معنی پہنائے گئے، کبھی کچھ معنی پہنائے گئے، لیکن یہاں پہ ایک جملہ جو ہے اور ایک چھوٹا سا واقعہ جو وقت مدینہ سے رخصت ہوتے وقت ہوا، جب یہ قافلہ چلتا ہے مدینہ سے اور امام علی مقام علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان عصمت و طہارت کی جو پاک بیویاں ہیں ان کو جب روانگی کا حکم دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس وقت آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے تئیں آپ کی بھلائی کے پیش نظر ہی، لیکن یہ اولاد علی اولاد فاطمہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کہا گیا ہے، تو آپ کے جو چچا تھے حضرت محمد ابن حنفیہ، انہوں نے کہا کہ اے حسین، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کربلا کی طرف جو آپ کا سفر ہے اس پہ آپ غور فرمائیں، تو کیا آپ نے غور فرمایا؟ اور میں تو یہی سمجھا تھا کہ شاید آپ اپنے جانے کا ارادہ ترک فرما دیں۔ اس
کے جواب میں جو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا وہ یہ کہا کہ بہت مختصراً اس کا جو مفہوم ہے کہ یہ جو میں سفر کر رہا ہوں، یہ جو ہجرت کر رہا ہوں، یہ خدا کی مشیت کے لیے، شاء اللہ، خدا کی مشیت کے لیے۔ خدا کی مشیت اسی میں ہے کہ میں کربلا جاؤں اور میں وہاں پہ قتل کیا جائے۔ اس کے جواب میں حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو خاندان کے ساتھ جو خواتین کو لے جا رہے ہیں، اس پہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی مشیت ہے، یہ بھی خدا کی مرضی ہے کہ یہ راہ خدا میں بے پردہ ہوں اور راہ خدا میں ان کے ہاتھ باندھے جائیں۔ ہجرت کس لیے تھی؟ ہجرت، اس میں سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے اس میں وہ کیا درس چھپا ہوا ہے جس کو ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ بات میں اپنے لیے کرتا ہوں، واجب طور پہ اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مجھے بطور انسان، ہم فی الوقت جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے گرد و پیش کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس چاہے ہم اس پہ کتنے بھی عمل پیرا ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس ایک بنیادی عقیدہ موجود ہے کہ ہم ایک خاص نظام کے ماننے والے ہیں، اور یہ نظام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ نظام جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حق گو ہوں، ہم حق گوئی کا ساتھ دیں، ہم حق کا ساتھ دیں، باطل کا ساتھ نہ دیں، باطل کی جگہ ہماری زندگی میں نہ ہو۔ تو ایک ایسے ماحول میں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں، جو ہم میں سے ہر انسان کم و بیش آج کے دور میں یہی محسوس کرتا ہے کہ ہم بہت عجیب و غریب دنیا میں رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ایک ہائی ٹیک دور ہے، سہولتوں سے بھرا ہوا دور ہے، انسان بظاہراً ترقی کی ایک خاص منزل پہ پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک جو کمفرٹ زون ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور ہم آج بھی اس چیز کی تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا گرین زون ہمیں ملے جہاں پہ ہم آئیں، سکھ کا سانس لیں، اور اپنے دل، اپنے روح، اپنے ذہن و دل کی کچھ اس کی شادمانی کا کچھ سر و سامان کریں۔ یہ جو ہجرت بنیادی طور پہ کیا ہے، ایسی جگہ سے اٹھنا، ایسی جگہ سے اٹھنا اور ایک ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ آپ خود کو مسفٹ سمجھتے ہوں، جہاں پہ آپ سمجھتے ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بہت کلیئرٹی اپنے ذہن میں رکھتے ہوں، یہ کلیئرٹی آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ایک بہتر رسول ہے اور اس کے بالمقابل ایک کمتر اور پست ماحول اور اصول و ضابطے ہیں، اور ان میں سے کیا آپٹ کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ماحول میں ہم ان گھٹیا اور ان پست اصولوں سے، اس پست ماحول سے بچ نہیں سکتے، پھر وہاں سے آپ ہجرت کریں۔ In order to adopt the superior human values جو خدا نے جو ہمیں عطا کی ہیں، جو آرڈر رہا ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء، اپنے اوصیاء، اپنے اولیاء کے ذریعے جو ویلیوز ہم تک پہنچائیں ہیں،
ہمیں اتنا ان کو تعین کرنے میں مدد مل جاتی ہے. یہی ہمارے پاس بیسک ڈیزائن ہے عقیدے کا. ایک مشخص کرنے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، اتنی سہولت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن بہرحال دوسری طرف اتنا اثر ہے باطل کا بھی، جو ایک نظام ہمارے سامنے موجود ہے اس کا اثر اتنا ہے کہ ہم بہت کلیئرٹی ہوتے ہوئے بھی اس راہ کو گم کر دیتے ہیں. یہی معاملہ نواسہ رسول امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ان کے خانوادے کے ساتھ بھی ہوا. سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نواسہ رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پہ سواری کرنے والے ہیں، یہ ان کے جسم مبارک سے کھیلنے والے ہیں، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اور کیا کیا فضیلتیں جو ہیں وہ، یعنی کہ حتیٰ ابھی مہدی بات کر رہے تھے ورود کی، جب امام علی مقام علیہ السلام کربلا میں داخل ہوتے ہیں، داخلے سے پہلے جب حضرت حر ان کو روکتے ہیں. دیکھیے اس باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں کہ حضرت حر کا کردار، اس وقت تک وہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار ہیں. اس میں بات کیا ہے کہ لوگ جانتے ہیں آپ کی فضیلت کو، آپ کے خانوادے کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں. تو حضرت حر کیا کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے جو ان کا راہبار ہے، جو ان کا گھوڑا ہے، ان کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہے کہ آپ کو یہیں پہ روکو. امام علی مقام علیہ السلام بہت سخت کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. حضرت حر کہتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، آپ نے میری ماں کا تو نام لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. ان کی یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، آپ کی فضیلت آپ کے رتبے سے ہر ایک واقف ہے. ہجرت ساجد صاحب اگر یہ مائک اپنے چہرے کے قریب کر لینا، وہ آواز چلی جاتی جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو. جی اب بہتر ہے. ٹھیک ہے، سوری، معذرت. جی نہیں سوکے. ہجرت بنیادی طور پہ امام کیوں کر رہے ہیں اپنی گھر کے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور آپ کی مخالفت جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی سب کچھ جانتے ہوئے. تو یہ ہمارے پاس بہت ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ جو حق کو پہچان لیتا ہے وہ بھی اپنی ہجرت کرتا ہے، اور جو باطل کے لپیٹ میں آ جاتا ہے وہ پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی خود کو ایسی کھائی میں گرا لیتا ہے. تو اس ہجرت کی ہمیں بھی ضرورت ہے. اس میں سے یہ درس ملتا ہے کہ یہ جو آغاز ہے اسلامی ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارا حقیقی ورثہ تو یہی ہے، تعصب کی بنیاد پہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری پہچان یہی ہے. ہمارے پاس جو ایک سال کا آغاز ہے وہ یہی یکم محرم الحرام. تو یہاں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، ہم آگے بڑھ کے ایک ارادہ کریں کہ نہیں، آج کے دن سے مجھے ہجرت کرنی ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جس کو میں بھلا بیٹھا. حق گوئی کی طرف ہجرت کرنی ہے، برائی سے نفرت کی طرف ہجرت کرنی ہے، ان معاملات کی طرف ہجرت کرنی ہے جو معاملات میری زندگی سے بہت دور نکل گئے ہیں، وہ خدائی معاملات. یقین کریں کہ یہ فقط مذہب کی بحث نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت ہے.
اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ بڑے سے بڑا خدا کا انکار کرنے والا، مذہب کا انکار کرنے والا، اگر اس کو اس پرسپیکٹو سے نہ بھی دیکھے تو وہ ایک انسانی ضرورت کے تحت ضرور آ کے اس کو مانے. بطور انسان مجھے حاجت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، میرا دم گھٹتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ باطل ہے. اور یہی جو حضرت حر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا، یعنی کہ اگر آج آپ نے وہ سٹیپ نہ لیا ہوتا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. ایک تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہے، پھر آپ کی اس ہجرت میں سے جو درس ملتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ایک حضرت زہیر ابن کین ہے اور دوسرے حضرت حر ابن یزید ریاحی. اب یہ بھی ہجرت ہے کہ شب عاشور ہے، رات کو معاملہ منقلب ہوتا ہے، مضطرب ہے. دیکھیے اس میں ہمیں ایک بہت پازیٹیوٹی ملتی ہے، بہت امید ملتی ہے. بنیادی طور پہ آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ہجرت پہ آمادہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اسے دوسرے سرے پہ کوئی لائٹ نظر نہیں آتی. وہ باطل سے نکل کے کہاں جائے؟ اسے کچھ لگتا ہی نہیں کہ مجھے کوئی گلے سے لگائے گا، مجھے کوئی تھامے گا، مجھے کوئی اٹھائے گا. کیونکہ خدا کی ذات بلا بیٹھا، اور جو پھر کچھ خدا کی ذات کا جو تصور دیا گیا وہ یہی ہے کہ خدا تو بس ناراض ہے، نہ وہ بخشے گا، نہ وہ رحیم ہے، نہ وہ کریم ہے، نہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. جبکہ حقیقتاً تو اس کا لقب ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی دعائے کمیل میں جو فرماتے ہیں کہ یا سری الرضا، یا سب سے جلد راضی ہو جانے والا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اگر تیری رحمت کی طرف دیکھوں تو یہ سوچ کیسے لوں کہ تو نے جہنم بنائی کیوں. ہجرت منقلب ہیں اور اپنے خیمے میں کبھی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں چل رہے ہیں اور فکر میں غلط ہیں. آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام آپ سے وجہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. چلتے ہیں، آپ کے بیٹا بھی آپ کے ساتھ آمادہ ہوتا ہے، غلام بھی آمادہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کریمین کی صفتیں کیا ہیں. کہ خدا نے جو ان کو علم دیا ہے، خدا نے جو ان کے سامنے تمام حجابات اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت حر کے آنے سے پہلے حضرت عباس کو فرماتے ہیں کہ اے عباس، کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے استقبال کی تیاری. اور حضرت حر آتے ہیں، پاؤں میں گرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میری پشت پہ باندھ دو، میرے رومال. یہ بھی ایک ہجرت ہے. اس ہجرت میں آپ دیکھیں ایک تو پازیٹیوٹی ہے کہ ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ ہمیں گلے لگانے والا ایک ہے. خدا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، تو وہ رب تعالیٰ جس نے اتنی بہترین مخلوق خلق کی محمد و آل محمد کی صورت میں، اور ان کی یہ صفات ہیں، تو وہ خود رب تعالیٰ کتنا کریم ہے. اگر ہم ان کی طرف اپنی ہجرت کریں اپنا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ. امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت عزیزان، ایک پیغام یہی ہے کہ پست اقدار سے انسان کی اعلیٰ ترین صفات کی طرف ہجرت. بظاہراً یہ ایک جنگ ہے، لیکن جنگ کیا آپ اس کا تجزیہ و تحلیل کرتے چلے جائیں تو آپ قدم قدم پہ محسوس ہوگا. حضرت زہیر ابن کین کی میں نے مثال دی، ابھی بات کی. اب یہ مکتب کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے بالکل مخالف سمت تھے. یعنی کہ اس دور میں بہت سے لوگ تھے جو غیر جانبدار خود کو رکھے ہوئے تھے. تو یہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سٹانس تھا اگینسٹ یزید اور باطل نظام کے خلاف،
اس سے زیادہ وہ کوئی قلبی اپنا رجحان نہیں رکھتے تھے، میلان نہیں رکھتے. عرب کے بہت اچھے تاجر تھے، بہت مال و ثروت تھی، غلام، کنیزیں، مال و دولت. تو جو رستہ تھا، جو روٹ تھا امام علی مقام علیہ السلام کا کربلا کی طرف، اس رستے میں یہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے. ساتھ نہیں تھے، یہ اپنے قصد سے جا رہے تھے چونکہ رستہ ایک تھا، لیکن یہ قصداً آپ کے قافلے سے اپنے قافلے کو تھوڑا فاصلے پہ رکھتے تھے. ایک مقام پہ جب پڑاؤ ڈلا تو امام علی مقام علیہ السلام کا جو قافلہ تھا وہ اس کا پڑاؤ بہت دور نہیں تھا اور آپ کے خیمے بھی بہت دور نہیں تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حسین علیہ السلام کا قاصد آیا ہے اور آپ کے لیے پیغام لایا ہے. تو بہت تردد میں تھے. آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ آپ جائیں، دیکھیں نواسہ رسول کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو آپ جانے سے پہلے آپ بہت زیادہ تردد میں تھے، تذبذب کا شکار تھے. لیکن جب جاتے ہیں اور پھر واپس تشریف لاتے ہیں تو دل کی دنیا بدلتی ہے. آتے ہی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا تمام مال جو ہے وہ صدقہ کیا. بیوی کو کہتے ہیں، زوجہ کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق لکھ دی ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اپنے کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور فقط ایک اپنے گھوڑے اور ایک اپنی تلوار کے ہمراہ امام علی مقام علیہ السلام کے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں، سب کو خدا حافظ کہہ کے کہ میرا رستہ اب حسین کا رستہ. تو یہ ہجرت ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی ہجرت کرنی ہے. اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں پازیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے کہ ہمیں تھامنے والی ذات ہے جو ہمیں اس دور میں، اس مشکل دور میں، اس باطل آمیز دور میں اگر ہم رستہ تلاش کریں کہ یہاں سے نکل کے بہرحال ارادہ ہمیں کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرف ہم ہجرت کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ نور ہی نور ہے. اس کے لیے کچھ بہرحال ہماری جو کوشش ہے اس کے اجزاء کیا ہیں کہ جیسے آخری وقت میں پہچان کیوں ختم ہوتی ہے، کچھ لوگ پھر اس نور کو کیوں نہ پہچان پائے، اس وقت میں وہ کیوں نہیں ہجرت کر پائے. وہ مشیت الہی کی طرف جو امام علی مقام علیہ السلام کی جو ہجرت تھی اس میں آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے پائے. تو جو آخری خطبہ ہے امام علی مقام علیہ السلام کا، جب آپ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں اور آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں یزیدی لشکر کے سامنے، اب تمام آپ کے رفقا، آپ کے اولاد، آپ کے تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں اور آپ تنہا ہیں، تو آپ نے ایک آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں خطبہ بذات خود ایک طویل ہے، لیکن اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کیا تمہارا مجھ پہ کوئی حق ہے، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق مارا ہے. اب یہ کوئی التجائیہ کلمات نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پہ تاریخ پہ ان کو بے نقاب کرنا تھا مقصد امام علی مقام. اگر اس روئے زمین پہ تم دیکھو گے کہ خدا کا کوئی رسول خدا کا کوئی نواسا ہے تو وہ مجھ حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس کے بعد جو جملہ آپ فرماتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس ریزن کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری آنکھیں کیوں، یہ ون آف دا ریزن، بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے ٹاپ موسٹ جو چیز تھی، سب سے سر فہرست اولین جو چیز تھی وہ کیا تھی. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں تم کیسے پہچان سکتے، تم کیسے پہچان سکتے ہو کہ تمہارے شکم میں جو مال حرام ہے
اس نے تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ آج ہم اپنی کمائیوں میں، اپنے ارننگ میں بالکل دھیان نہیں رکھتے. بس پیسے کی ایک دوڑ ہے، اس میں کہیں سے بھی کچھ بھی آ رہا ہے. یہ اصول پس پشت ڈالتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں اس میں سے ایک بہت باریک بات پتہ چلتی کہ رزق حلال کتنی بڑی چیز ہے. اور یہ اگر شکم میں چلا جائے تو یہ کیسی کیسی تباہی اور کیسا کیسا یہ اپنی خباثت دکھاتا ہے کہ انسان کس حد تک چلا جاتا ہے. یہ صرف ایک آپ کے خطبے کی روشنی میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رزق حرام، وہ جو پست نظریات، جو بہت ذلیل اصول ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ باطل کے نظریات، ان میں سے ایک چیز رزق حرام. یعنی کہ عمر ابن سعد جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار، اب اس کے ذہن میں کیا ہے؟ ملک رائے کی حکومت، ایران کی حکومت. رائے ایران کو کہا جاتا تھا. یزید نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایران کی حکومت دوں گا اگر تو جا کے حسین کو شہید کرے. اس نے امام سے مکالمہ کیا. امام نے فرمایا تجھے جو لالچ ہے کہ تو اب یہ دیکھیے کہ کس حد تک ذہن، اور ہمیں طے کرنا ہے کہ ان چیزوں کی روشنی میں کہ ہماری ہجرت کا ماحول کیا ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں جن سے اور کس چیز کی طرف ہمیں ہجرت کریں. اور ایک ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ہجرت کا ارادہ کریں گے مشخص کر کے، انشاءاللہ اس طرف جو نور ہے وہ ہمیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے آمادہ. تو تمسخر کرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تو سوچتا ہے کہ تجھے رے کی حکومت ملے گی، تجھے رے کی حکومت کا ایک گندم کا توشہ بھی نہیں ملے گا. تو تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے کہ حسین میں گندم نہیں کھاؤں گا، میں جو کھا لوں گا. خدا ہمیں ایسے وقت سے اپنے امان میں رکھے اور ایسی چیزوں سے اپنی امان میں رکھے کہ قلب و نظر پہ ایسا پردہ پڑے. عزیزان، میری طرف سے یہی پیغام، یہ ہجرت ہم سب کے لیے ہے. یہ کربلا کا واقعہ محض ایک واقعہ نہیں ہے. مشیت الہی کا جو درجہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا، یہ بھی نظریہ ہے کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے اور حتماً نہیں بن سکتے. وہ جس درجے پہ تھے ان کا تمام تر جو خدا تعالی نے درجہ رکھا وہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن بہرحال یہ اصول طے ہے کہ ہم سارا سمندر نہیں پی سکتے. ہمیں سمندر میں سے، ہمیں اس ذخیرہ آب میں سے، اس ذخیرہ نور میں سے اپنی حیثیت کے مطابق تو کچھ لینا ہے. یہی فطری اصول ہے. پیاسا کبھی بھی سمندر کے کنارے اگر چلا جائے تو وہ حاجت نہیں رکھے گا کہ میں سارا سمندر پی جاؤں. اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کا درجہ نہیں ہے. ہاں اتنی اس کی حیثیت ضرور ہے کہ وہ اس نور کے سمندر میں سے اپنی پیاس کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی پیاس ہے جس سے وہ سیراب ہو جائے. حر نے پیا، زہیر ابن کین نے پیا، جتنے اصحاب تھے، جتنے شہدائے کربلا تھے، سب نے یہ جام پیا. حسین بننے کی کوشش کسی نے نہیں کی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نہیں بن سکتے. تو یہ پیغام ہے، یہی ہجرت مشیت الہی کی طرف. ہمیں آج بھی اس کی ضرورت ہے. باطل ہمارے ارد گرد ہے، ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. یہی چیز ہے، اس ہجرت کی ضرورت ہمیں محسوس کرنی چاہیے. اگر امام نے فرمایا ہے کہ میں مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اگر آپ نے فرمایا کہ
ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو یہ ذلت اور عزت، ذلت سے عزت کی طرف جو ہجرت ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ذلت کن معاملات میں تھی اور عزت کن معاملات میں؟ یہ بس یہ ہمیں مشخص کرنا ہے. یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، یہ درس ہمارے سامنے ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ سائی صاحب، بہت خوبصورت آپ کا بیان تھا. اور اس میں جو وہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے سفر عشق اور پھر ہجرت ایک مقام سے دوسرے مقام پہ، تو آپ نے ہجرت بڑی خوبصورت بیان کی زہیر ابن کائن علیہ السلام اور ظہور علیہ السلام کی. یعنی یہ لوگ عام ہستیاں تھے اور علیہ السلام ہو گئے اس ایک ہجرت سے. بالکل یہ ٹرانسفارمیشن ہے. اور یہی عشق کا سفر جو ہے وہ ہر جو بھی راہ حق کا متلاشی ہے اور مسافر ہے اس کا یہی اسی، کیونکہ اس عشق کے اندر منزل نہیں ہے، فقط سفر ہے بیسیکلی. تو ایک پہم سفر ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. بہرحال میرے خیال میں اس خوبصورت بیان کے بعد حاضرین آپ کا کوئی کوشچنس ہوں کسی قسم کے، آپ اس ڈسکشن میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہوں اس عقیدت کے گلہائے عقیدت کے اندر، تو آپ کے لیے فلور اوپن ہے. جی اس میں ماشاءاللہ انہوں نے جزاک اللہ بہت زبردست اور جو ہے مفصل بیان فرمایا ہے. اور واقعی میں مولا کا جو پورا سفر ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے انسان کے لیے، سیکھنے کے لیے. تزکیہ نفس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اس سے کلیئر ہو سکے کہ انہوں نے انسان اپنے اندر کیسے جو ہے اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، اور دنیا کے جو سارے معاملات ہیں ان کو چھوڑ. کیونکہ امام کا ہر خطبہ ہر مقام پہ جا کے وہ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کی جو خطبات ہے اس کے اندر وہ پیغام، پہلے تو وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی معرفت کراتے ہیں کہ میں کون ہوں، کس کو آپ قتل کریں گے. رسول اللہ نے ہر مقام پہ امام حسین کو، امام علی کو، ہر جگہ پہ لوگوں کو آشنا کرایا ہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے. انہوں نے ہر موقع کے اندر جو اپنا مقام جو ہے وہ رسول اللہ کے بالکل ہمراہ رہے. رسول اللہ نے ان کی تربیت فرمائی. سارا جو ایک پورا تسلسل ہے رسول اللہ کی زندگی کا اور اہل بیت کا، تو اس میں یہ واضح پیغام نظر آتا ہے کہ وہ ہر مقام پہ اپنی معرفت کے بعد جو ہے وہ دنیا سے لوگوں کو جو ہے وہ اس کی معرفت کراتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، تم لوگ کس طرف چلے جا رہے ہو، اور تم لوگوں نے رائے حق کو چھوڑ دیا ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ معرفت خدا کو چھوڑ کے اور دنیا کے پیچھے لگ گئے ہو. کسی کو رائے کی حکومت کا کہہ دیا، کسی کو کسی حکومت کا کہہ دیا، کسی کو کچھ 2-4 پیسوں کے لیے جو ہے وہ راضی کر لیا، اور اس طرح سے پوری کی پوری فوج، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اصحاب کی اولاد میں سے ایسے لوگ جو کہ جو ہے امام حسین کے جو ہے وہ مخالف کھڑے ہوئے تھے، اور وہ یہی انہی کو جو ہے وہ ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ تم لوگ کون تھے، تمہارے آباء و اجداد جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا وہ کون تھے، وہ کہاں کس طرح سے انہوں نے جنگیں لڑیں اور رسول اللہ کو اس تبلیغ کو کے اندر اپنا حصہ ڈالا. تو تم لوگ تو مطلب اصل وہی چیز تھی کہ رسول امام کا جو اگر آپ جتنے بھی خطبات پڑھیں تو ان میں وہی اسی ٹرانسفارمیشن جو ہجرت کی بات سائی صاحب نے کی، اسی ٹرانسفارمیشن کے اوپر ان کا جو ہے وہ فوکس تھا. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ لوگ اس چیز کو میرے بعد بھی جب بھی اس چیز کو نیریٹ کیا جائے تو وہ اس چیز سے سمجھیں، اور ان کی جو ٹرانسفارمیشن والا جو پارٹ ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ دنیا کو چھوڑ کے اور خدا کی وحدانیت کی طرف آئیں، جو کہ مقصد حسین ہے اور مقصد رسالت ہے، مقصد ربوبیت ہے. خدا یہی چاہتا ہے انسان سے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرے. تو جب انسان جو ہے اس مقصد کو اگر نہیں کر سکتا، اچیو کر سکتا، تو اس کے لیے یزیدیت کا راستہ ہے. وہ ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یزیدیت سے اور حسینیت کی طرف لے. حسینیت ایک جو ہے وہ ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، انسانیت کی طرف لے کے آنا ہے. ظلم اور اس طرح کے جو معاملات آج کل دنیا کو فیس کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے انسان کو اپنے اندر وہ جہاد کرنا ہے. جو امام حسین کا جہاد ہے وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسین نے حضرت عباس کو بھی روکا ہے کہ تلوار نہیں اٹھانی،
تلوار جو ہے وہ نیام میں رکھ کے جاؤ. تو جب اصل مقصد کیا ہے کہ آپ نے ٹرانسفارمیشن, آپ کا مقصد یہ نہیں ہے لڑنا, آپ لڑنے کے لیے آئے نہیں. لڑنے کے لیے آئے ہوتے تو پیچھے سے پوری جو ہے فوج کو لے کے آتے. وہ لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہے, وہ لوگوں کے جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی کے لیے آئے ہیں. تو اصل مقصد یہ ہے اور اسی سے ہمیں سیکھنا ہے, اور انشاءاللہ اپنے اندر اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور امام کی جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان بنے. تو انسان کے انسان بننے کا جو سفر ہے وہ ان کی ہجرت سے اور ان کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس سے نظر آتا ہے. تو یہی شاید آج کی محفل کا بھی مقصد یہی ہے. میں نے آپ کی بات میں ایک شعر جو ہے وہ حضرت غالب کا کہنا چاہوں گا کہ بہت بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند, بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند, بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. یہ کیمیا ہے ہمارے لیے, ایک نسخہ کیمیا ہے. اگر اس کو سمجھیں تو بہت بہت خوبصورت ماشاءاللہ. یہ ساجد صاحب کو 2 بڑے اچھے کامنٹس آئے فیس بک پہ, کیونکہ اس پہ لائیو چل رہا تھا تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا. جی. یہ عائشہ سلام نے لکھا ہے, if physical hijrat is not possible, then an intellectual, spiritual and emotional is doable. Wonderful explanation of distancing ourselves from wrongs. یہ کامنٹ آیا ہے. دوسرا آئمہ یوسف جمال کا ہے. This was an enlightening session in all regards. The idea of hijrat and how it's still relevant today is very thought provoking. اور بلال صاحب ابھی اس چیٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کو لکھ کے بھی چیٹ پہ بھیج دیں, بہت مہربانی. جی ضرور ورنہ ہم شیئر کر لیں گے بعد میں. جی علی. جی میرے خیال میں آئی تھنک اس سیر حاصل گفتگو کے بعد, ویسے تو یہ موضوع ایسا ہے جس پہ کہ الفاظ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جیسے مہدی اور ساجد صاحب نے بات کہی, اور مجھے خوشی ہے کہ پارٹیسپینٹس نے بڑے اچھے طریقے سے اس آئیڈیا کو سنا اور کنسیو کیا ہجرت والا. نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت ڈفرینٹ سا ایک پرسپیکٹو ہے. اسپیشلی یعنی آپ کے ہستوریز کا جو پروگرام ہے اس کے ساتھ بھی یہ ملتا ہے کہ سفر عشق جسے کہیں گے, تو اس گلائے عقیدت میں سفر عشق کی بات ہو گئی, اللہ اور اللہ والوں کی بات ہو گئی, میرے خیال میں علم کی بات ہو گئی, اس کی شعر کی بات ہو گئی, ادب کی بات ہو گئی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب لوگ سیکھ رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے. میرے خیال میں یہ سیکھنے کا عمل ادارہ ہستونیس نے شروع کیا ہے. میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور وسیلہ بناؤں گا امام کو کہ آپ کے اس کام کے اندر برکت ڈالے, اور جو لوگ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں, جو علم کے متلاشی ہیں, ان کو رائے حق نصیب ہو اور علم بھی نصیب ہو. اور یہی علم والے ہیں جن کے ہم ذکر آج اس محفل میں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس نوٹ پہ ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا, مہدی مائی کو ہوسٹ ادارہ ہستونیس, اسپیسیفکلی تیمور صاحب کا, کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا, اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. شام کو بھی سیشن ہے ہمارا, تو امید ہے کہ پھر دوبارہ بھی کسی محفل میں یا کسی نشست میں ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.